بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی دلچسپ حکایت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چوروں کی ایک جماعت جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ڈاکے ڈالتی رہتی ہے اور راہزنی کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہ سب لوگ عاجز آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوتے ہیں، تو انہیں نیچے سے تیروں سے یا کسی قسم کے بھی اسلحے سے زیر کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ تو لوگ مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چند بہادر لوگوں کو ان کے آس پاس چھپا دیں گے، جب یہ کسی مشن پر گئے ہوئے ہوں گے تو اس وقت ہم جو ہے ان کے ٹھکانے پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور جب یہ واپس آ جائیں گے تو انہیں گرفتار کر لیں گے۔ تو یہ یہی کرتے ہیں، اور جب ان کو گرفتار کرتے ہیں تو بادشاہ کے پاس لاتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اب ان کے درمیان ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں، ایک وزیر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اس بچے کو معاف کر دیں تو اس کی ہم اچھی تربیت کر لیں گے، انشاءاللہ یہ اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹ جائے گا اور اچھا انسان بن جائے گا، کیونکہ ابھی تک اس نے ان لوگوں کی صحبت کا اثر قبول نہیں کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ہے وہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہوتا ہے، تو اس کو میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ وزیر بڑے دلائل دیتا ہے، تو بادشاہ یعنی نہ چاہتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے آخرکار۔ تو کہتا ہے کہ میں بخشیدم، میں اس کو بخش دیتا ہوں، ولیکن مصلحت نہ دیدم، لیکن میں مصلحت اس میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ لیکن بہرحال وہ سب وزیروں سے جو ہے وہ مجبور ہو کر وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ وزیر اس کو گھر لے کے آتا ہے اور ایک بڑے ماہر استاد کو اس کی تربیت پہ لگا دیتا ہے، اور اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن وزیر جو ہے وہ بادشاہ کو دکھانے کے لیے اس کو دربار میں بھی لے آتا ہے، اور بادشاہ اس کی تقریر سنتا ہے اور اس کے اچھی گفتگو اور آداب وغیرہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں سب۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ بادشاہ دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ وہی ہوتا ہے کہ چند سالوں بعد جو ہے وہ بچہ محلے کے لڑکوں سے، لوفر لڑکوں سے مل کے پھر جو ہے وزیر کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، وزیر کو اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر کے وہ سارا مال و اسباب جو ہے وہ لے کے وہی جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ قتل و غارت شروع کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ بہت افسوس کرتا ہے پھر کہ کاش وزیر نے میری بات مان لی ہوتی، اور کچھ اشعار پھر اس طرح کے شیخ سعدی لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ حکایت پڑھیں گے، بڑے مزے کی حکایت ہے۔ حکایت نمبر 4۔ طائفہ دزدان عرب، عرب کے چوروں کی ایک جماعت۔ طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، دزدان دزد کی جمع ہے، چور کو کہتے ہیں۔ تو فارسی میں جمع بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں الف نون زائد کر دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ دزدان عرب، عرب کے چور۔ برسر کوہے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر، کوہے ایک پہاڑ، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ برسر کوہے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر، ایک پہاڑ کے سر پر، نشستہ بود، بیٹھی ہوئی تھی۔ نشستہ بود جو ہے یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، نشستن سے۔ ومنفذ کارواں بستہ، اور قافلے کا راستہ باندھا ہوا تھا۔ منفذ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے بندہ نفوذ کر سکے، یعنی راستہ۔ کارواں قافلے کو کہتے ہیں۔ بستہ، بستن باندھنا،
یعنی طائفہ دزدان عرب، عرب کے ایک چوروں کی ایک جماعت برسر کوہ نشستہ بود، ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ منفذ کارواں بستہ اور قافلے کا راستہ باندھا ہوا تھا، یعنی روکا ہوا تھا، ورعیت بلداں اور شہروں کے عوام، بلداں بلد کی جمع ہے، شہر کو کہتے ہیں، از مقاعد ایشاں ان لوگوں کی چالوں سے، مقاعد مکیدتن کی جمع ہے، مکیدہ یعنی قید یعنی مکر یا چال، ان ایشاں ان لوگوں، ایشاں جو ہے یہ شاں اور ایشاں یہ جمع کی ضمیر ہے، از مقاعد ایشاں ان لوگوں کی چالوں سے مرعوب ڈرے ہوئے تھے، یعنی شہروں کے عوام ان لوگوں کی چالوں سے ڈرے ہوئے تھے، ولشکر سلطان مغلوب اور بادشاہ کا لشکر مغلوب ہو گیا تھا، بحکم آ کے اس وجہ سے کہ، بحکم آ کے یعنی اس وجہ سے کہ، ملاز منیع از قلعہ کوہ گرفتہ بودند، ملاز منیع، ملاز کہتے ہیں پناہگاہ، لاز یلوز سے ہے پناہ لینا، تو ملاز یعنی پناہگاہ، ملاز ایک پناہگاہ، منیع یعنی محفوظ، منیع اور ممنوع ایک ہی معنی ہے، منیع یعنی جس سے لوگوں کو روکا جائے یعنی محفوظ، از قلعہ کوہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے میں سے، گرفتہ بودند پکڑی ہوئی تھی، یعنی پہاڑ کی چوٹی میں سے ایک محفوظ جگہ اور پناہگاہ جو ہے وہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، گھیری ہوئی تھی، قلعہ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، قلل اس کی جمع ہے، وماوائے وملجائے خود کردہ اور اسے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، ماوا اور ملجا، آوا جو ہے پناہ لینا، اور ملجا جو ہے لجا، لجا کا مطلب ہے کسی کا محتاج ہونا یا کسی کی پناہ لینا، ملجا اور ماوا دونوں کا معنی ایک ہے، وہ ماوائے و ملجائے خود کردہ یعنی اسے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، کردہ کیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، مدبران ممالک عام طرف، اس طرف کے ممالک کے باتدبیر لوگ، مدبر یعنی باتدبیر لوگ، در دفع مضرت ایشاں مشاورت کردند، اس طرف کے ممالک کے باتدبیر لوگوں نے در دفع مضرت ایشان ان لوگوں کے ضرر کو دفع کرنے میں، یعنی ان لوگوں کے ضرر کو دفع کرنے کے بارے میں مشاورت کردند، مشورہ کیا، دفع کرنا اور ہٹانا، مضرت نقصان ضرر، کہ اگر این طائفہ، کہ اگر یہ جماعت برین نسق اس چلن پر، نسق یعنی اس طریقے پر، اس چلن پر، روزگار مداومت نمائند ایک زمانے تک مستقل رہی، مقاومت ممتنع گردد تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا، کہ اگر این طائفہ، کہ اگر یہ جماعت برین نسق اس نسق پر، اس نظم پر، اس ترتیب پر، اس چلن پر، روزگارے ایک زمانے تک، مداومت ہمیشگی نمائند دکھائیں، یعنی اگر یہ اس چلن پر ایک زمانے تک استقلال دکھائیں اور ہمیشگی دکھائیں، دوام دکھائیں، یعنی اگر اس چلن پر یہ مستقل مزاجی سے رہیں اس ایک عرصے تک، مقاومت ممتنع گردد، مقاومت کہتے ہیں مقابلے کو، قیام سے یہ کھڑا ہونا، مقابلہ، ممتنع مانا ناممکن، گردد ہو جائے گا یعنی بن جائے گا،
تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ درخت کے اکنو گرفت است پا، بنیرو شخص براید زجا۔ درخت، وہ درخت کہ اکنو، یہ جو کسی اسم کے آخر میں لمبی یہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد کے آ جاتا ہے کے، تو یہ موصول صلہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ درخت کہ اکنو کہ ابھی گرفت است پائے، جس نے جڑ پکڑی ہے، یعنی وہ درخت جس نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے۔ پا کہتے ہیں، پاؤں کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو، بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ گرفتس جس نے پکڑی ہے، اکنو مانا ابھی۔ بنیرو شخص برایت زجا، بنیرو شخص، نیرو کہتے ہیں طاقت کو، ایک شخص کی طاقت سے برایت نکل سکتا ہے، زجا اپنی جگہ سے، زی سے جا جگہ سے، یعنی از جا جگہ سے، یعنی وہ درخت جس نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے وہ ایک شخص کی طاقت سے اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ برایت نکلنا، برآمدن نکلنا، برایت۔ وگر ہم چنا روزگار ہلی، وگر لیکن اگر، و اگر لیکن اگر، ہم چنا اسی طرح، روزگار ایک زمانے تک، ہلی تو اسے چھوڑ دے، ہشتن ہلیدن چھوڑنا، اگر تو اسے ایک زمانے تک اسی طرح چھوڑ دے اپنے حال پر، اس درخت کو، بگردو نشز بے خبر نگسلی، بگردون، گردون کہتے ہیں وہ چکڑے کو، بیل گاڑی وغیرہ کو، بگردونش یعنی بگردون اش، گردون سے اس کو، اس کو، اش مانا اس کو، بگردونش تو گردون سے یعنی چھکڑے سے اس کو، بیل گاڑی سے اس کو، از بیخ جڑ سے، بر نگسلی تو اسے نہیں توڑ سکے گا، نہیں نکال سکے گا، نہیں اکاڑ سکے گا۔ اچھا، سرے چشم شاید گرفتن بمیل، سرے چشمہ، چشمے کے سر کو، شاید کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، گرفتن، شاید گرفتن یعنی گرفتن شاید یعنی پکڑا جا سکتا ہے، چشمے کے سر کو یعنی چشمے کے سوراخ کو، شاید گرفتن پکڑا جا سکتا ہے یعنی بند کیا جا سکتا ہے، بمیل سلائی سے، ایک سلائی سے بھی آپ چشمے کا جو چشمہ جب تازہ نکلتا ہے اس کا جو باریک سا سوراخ ہوتا ہے اس کو آپ ایک سلائی سے بھی بند کر دیا، سلائی سے بھی بند کر سکتے ہیں۔ چو پر شد جب بر گیا، پر شد جب بر گیا، نہ شاید گزشتن تو گزرا نہیں جا سکتا، بپیل ہاتھی سے، پیل فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ سخن برین مقرر شد، سخن یعنی بات، برین اس پر، مقرر شد مقرر ہو گئی، یعنی بات اس پر طے ہوئی کہ یکیرا کہ ایک شخص کو، بتجسس ایشان ان لوگوں کی جاسوسی پر، برگماشتن مقرر کریں، گماشتن کا مطلب ہے مقرر کرنا، گمارد مضارع، وہ فرصت نگاہ می داشتن اور فرصت کو یعنی موقع کو، نگاہ می داشتن نظر میں رکھیں گے، داشتن رکھنا۔